پلیز جن کے ماں باپ ہیں نا، ماں باپ کی خدمت کو ہلکا نہ لیں، اور ماں باپ کی ذات کو بھی کوئی چھوٹی ذمہ داری نہ سمجھیں۔ ناراض ہو گئے نا تو رب بھی ناراض ہو جائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی کمال کی حدیث، آقا چند جملوں میں پوری بات فرما دیتے تھے۔ آقا فرماتے، حدیث پاک کا مضمون ہے، ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے۔ ایک ہی لائن ہے، مگر اس لائن میں پورا فلسفہ بیان کر دیا کہ ماں باپ راضی تو رب راضی، اور ماں باپ ناراض تو رب بھی ناراض۔ اب ماں اور باپ کو ستانے والے، ماں باپ کے نافرمان کے ایسے ایسے انجام لکھے ہوئے ہیں۔ وہ بچے جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا کے واسطے غور سے سنو۔ حضرت عوام بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ایک مرتبہ دوران سفر میں ایک محلے میں ٹھہرا۔ اس محلے کی طرف ایک قبرستان تھا، اور وہاں جب عصر کا وقت ہوتا تھا تو قبرستان میں سے ایک قبر شک ہوئی، قبر پھٹی، اور اس میں سے ایک قبر میں سے آدمی نکلا جس کا سر گدھے جیسا تھا، اور اس نے 3 مرتبہ گدھے جیسی آواز نکالی، پھر قبر میں گیا اور قبر بند ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، تو قریب ہی میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو اون وغیرہ کاٹ رہی ہے۔ ایک خاتون مجھ سے کہنے لگی، تم اس بوڑھی عورت کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں تو نہیں جانتا۔ خاتون نے کہا یہ اس کی ماں ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ اس کا واقعہ کیا ہے تو خاتون کہنے لگی کہ وہ شخص شراب پیا کرتا تھا، شام کو جب وہ گھر آیا کرتا تو اس کی ماں اس سے کہتی تھی میرے بیٹے اللہ سے ڈر، کب تک تو شراب پیتا رہے گا؟ ماں اسے سمجھاتی تھی۔ وہ بدبخت اپنی ماں کو پتہ ہے کیا جواب دیتا تھا؟ کہتا تھا تم کب تک ہینگتی رہو گی جب تک جیسے گدھا ہینگتا ہے۔ ماں کو کہتا تھا گدھے جیسی آواز نکالتی ہو تو مجھے کیوں سمجھاتی ہو؟ خاتون نے کہا کہ جب یہ مرا تھا نا، عصر کا وقت تھا، اب روز عصر کے وقت اس کی قبر پھٹتی ہے، یہ قبر سے باہر نکلتا ہے اور گدھے جیسی آواز نکالتا ہے۔ سوچئے، آج اللہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا یہاں نہ بیٹھا ہو، لیکن ایسے افراد ہیں جو اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، یہاں تک کے بارے میں سنا کہ ماں باپ کو مارتے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ خدا را ان کی دعائیں لو۔ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے والدین حیات ہیں۔ آج جن کے ماں باپ نہیں ہیں نا، ان کو ملنے کے لیے اپنے ماں باپ سے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی گوٹ اٹک جاتی ہے نا، کوئی کام اٹک جاتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جن کی ماں ہوتی ہے، ماں کے پاس چلے جاتے ہیں، ماں پھنس گیا ہوں دعا کر دو، ابو پریشان ہوں دعا کر دو۔ اب سوچو جس کی گوٹ اٹکے اور ماں باپ بھی نہ ہو، جس کا کام اٹک گیا ہو، ماں باپ سے کہہ بھی نہ سکتا ہو، اس کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی؟ کاش میری ماں ہوتی تو میں دعا کرا لیتا، کاش میرا والد ہوتا میں اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا۔ اب قبرستان جا کر کہنا پڑتا ہے کہ آپ تو چلے گئے دنیا سے، آپ بھی دعا کریں اور اللہ سے بھی عرض کرتے ہیں کہ مولا اب ان کے صدقے ہمارے کام بنا دے۔ تو خدا را انہیں راضی کر کے بھیجنا۔ جانا انہوں نے بھی ہے، جانا ہم نے بھی ہے، مگر خوش نصیب وہ بچے ہیں کہ جن کے ماں باپ ان سے راضی ہو کر گئے، ان سے خوش ہو کر گئے، ان کے دل ان سے مطمئن تھے۔ اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا کہ ماں کو راضی نہ کر سکا اور ماں دنیا سے چلی گئی، باپ کو راضی نہ کر سکا اور باپ دنیا سے چلا گیا۔ تو ماں باپ جس کے پاس ہے نا، یہ جنت کا ٹکٹ ہے، اور یہ ٹکٹ حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ورنہ مارے جائیں گے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے نا، اس شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ، جہاں جہاں نبی پاک نے کبیرہ گناہ بیان کیے نا، ماں باپ کی نافرمانی بیان کیا۔ آپ سوچیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار ماں باپ تو بس ٹھیک ہے نا، ناراض ہو گئے تو کیا ہو گیا، بعد میں منا لیں گے۔ تمہیں کیا پتا وہ راضی ہوں گے کہ نہیں؟ تم نے آج دل دکھایا، کبھی بڑی آواز میں بات کی، کبھی ان کی بات نہ مانی، ہو سکتا ہے تمہاری وجہ سے وہ رو پڑے ہوں، تمہیں احساس نہیں ہے۔ حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے، میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے ماں باپ کے دل کو سائیڈ پہ رکھ دیں، ٹھیک ہے نا، میں مسلمان تو ہوں نا، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانوں گا تو میری مغفرت ہوگی۔ اللہ اور اس کا رسول یہ فرما رہے ہیں، شریعت یہ سکھا رہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ بتایا گیا وہ ماں باپ کی نافرمانی بتایا گیا۔ اچھا، اللہ کریم نے جہاں اپنی اطاعت کا بیان کیا ہے، اپنی فرما برداری کا بیان کیا، کئی جگہوں پر اس کے فوراً بعد ماں باپ کی فرما برداری کا بیان کیا۔
تو علماء اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ خالق حقیقی ہے، حقیقی معنوں میں پیدا کرنے والا رب ہے، اور والدین جو ہیں وہ سبب بنے کہ جن کی وجہ سے میں اور آپ دنیا میں آئے. تو خالق حقیقی کی عبادت پہلے ہے، خالق حقیقی کا شکر ادا کرنا پہلے ہے، اور اس کے فوراً بعد فرمایا کہ ماں باپ کا احسان مانو، ماں باپ کا حکم مانو، ان کی اطاعت کرو. بالکل اسی طرح خالق حقیقی کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ٹھہرا ہے، اس کے بعد بڑا گناہ ٹھہرا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو ستانا. میں آپ کو آپ کی شریعت بتا رہا ہوں کہ ہمیں شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کے حبیب کو راضی کرنا ہے، تو ماں باپ کو راضی کرنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. اچھا، پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ یہ ہے، بخاری شریف کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے. صحابہ نے کہا حضور کیا کوئی اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ اچھا، اس زمانے میں تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا نا، اس زمانے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا، جبھی تو یہ سوال کیا گیا کہ حضور کوئی والدین کو گالی دے سکتا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، تو کوئی آدمی کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دے گا. ابھی ذرا غور سے سمجھیے گا بات کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں تو ایسا تھا ہی نہیں کہ کوئی ڈائریکٹ ماں باپ کو گالی دے. آج تو ایسے بھی بد نصیب ہیں جو اپنے ماں باپ کو ڈائریکٹ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. اچھا، ماں باپ کو ڈائریکٹ نہیں دے رہے ہوتے نا، دوستوں میں بیٹھ کے دے رہے ہوتے، میرا تو باپ ہے ہی ایسا ہے، میری ماں تو ہے ہی ایسی، استغفر اللہ. اس کا عذاب کیا ہوگا؟ یہ تو نبی پاک نے ایک دوسری انداز بیان کیا کہ وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے. آج ایسا ہو رہا ہے، ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، شوق سے دیتے ہیں، پھر دوسرے تمہاری ماں بہن کو گالیاں دے رہے ہیں. احساس ہی نہیں ہے کہ میری ان حرکتوں کی وجہ سے میری ماں کو گالی پڑ رہی ہے، میرے والد کو گالی پڑ رہی ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ ماں قبر میں ہوگی اور تمہارے دوست تمہاری ماں کو گالی دے رہے تمہاری وجہ سے. ہونا کیا چاہیے کہ لوگ میری وجہ سے میرے ماں باپ کی تعریف کریں کہ یار بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا، کیا تربیت کی ہے اس کے والد نے. میں کام ایسے کروں دنیا میں کہ لوگ میرے مرے ہوئے ماں باپ کی تعریف کریں، لوگ کہیں کہ یار کیا والد تھا جس نے ایسا بیٹا بنایا، کیسی ماں تھی جس نے ایسے بیٹے کو تربیت کی. لوگ کہتے ہیں یار ماں باپ نے تربیت کیسی کی اس کی طرف، ایسا بدماش، ایسا بدتمیز، ایسا جھگڑالو، اتنا تکلیف پہنچانے والا. وہ بچہ سوچے کہ تم نے زندگی میں بھی ماں باپ کو خوش نہیں کیا اور ماں باپ کی عزت بھی تم نے مرنے کے بعد بھی برباد کی. یعنی گویا ان کی روح کو قبر میں بھی تم نے تکلیف پہنچائی. خوددارا زندگی ایسی گزارو کہ لوگ کم از کم مجھے دیکھ کر میرے ماں باپ کو دعائیں دیں، میری وجہ سے کوئی میرے ماں باپ کو برا بھلا، ارے مجھے برا بھلا کہہ لیں، میرے ماں باپ کو تو نہ کہے نا. یہ فکر ہونی چاہیے. میرا اور آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی ہمارے ماں باپ کے بارے میں بیڈ ورڈز یوز نہ کرے. لیکن آج تو دھڑلے سے لوگ دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، سامنے وہ اس کے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے. سنو حدیث پاک سناتا ہوں. یہ ماں باپ کی نافرمانی جو ہے نا، یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ اتنی بڑی برائی ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کوئی شراب پیے نا، لوگ کہتے ہیں او ہو شرابی ہے یہ تو، ارے یہ تو بڑا قاتل ہے، یہ تو گنڈا چور ہے، یہ تو جناب ہیروئنچی ہے، یہ تو جواری ہے. یہ 4-5 گناہ جو ہے نا ہمارے معاشرے میں بہت بڑے مانے جاتے ہیں، واقعی یہ بڑے گناہ ہیں. لیکن ان سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ ماں باپ کو ستانا ہے. تو ہر دوسرا آدمی ستا رہا ہے، اس کو یہ ٹینشن ہی نہیں ہے کہ میں قاتل سے بڑا گناہگار ہوں، میں جواری سے بڑا گناہگار ہوں. وہ سمجھتا ٹھیک ہے میرے بوڑھے ماں باپ کیا کر لیں گے، وہ کرتے کچھ نہیں نا، وہ ریئیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. لیکن یہ ستانے والا سوچے کہ میں روز کبیرہ گناہ کر رہا ہوں، روز مجھے اللہ کی بارگاہ سے کس قدر یوں سمجھے لعنت ہو رہی ہوگی. سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگ لی جائے گی. جنت کی خوشبو بتائیں کیسی ہوگی؟ 500 سال کی مسافت. یعنی اگر کوئی گھوڑ سوار گھوڑا دوڑائے اور 500 ایئرز کتنا دور پہنچ جائے گا، پتہ نہیں کتنے ہزار میل دور پہنچ جائے گا. اتنا دور سے بھی جنت کی خوشبو سونگھی جائے گی. یعنی جنت ایسی خوشبودار ہے. مگر آقا پتہ کیا فرماتے ہیں کہ نیکی کر کے جتانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور عادی شرابی، یہ 3 گناہگار ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکیں گے.
یعنی اٹ مینز جنت سے اتنے دور ہو جائیں گے کہ وہ جنت داخل ہونا تو دور کی بات ہے، اس کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا ترقی چاہیے، کامیابی چاہیے، برائٹ فیوچر چاہیے، خدا کی قسم جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں نا، جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں، اس کو پھر ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، اس کے بیڑے پار ہی ہونے ہیں۔ اور ساری دنیا واہ واہ کر رہی، ماں باپ پریشان ہے، وہ برباد ہی ہونا ہے۔ ماں باپ کو تنگ نہ کرو، بالخصوص ماں کی قدر کرو۔ ماں کا کوئی نیبل بدل نہیں ہے، اور یہ دعا دے دے تو بندہ کدھر پہنچ جاتا ہے۔ اچھا پھر آج کل ایک اور ٹرینڈ چلا ہے، کسی بھی طرح کا زندگی میں مقام بڑھ گیا نا، مشہور ہو گیا، اب وہ ماں باپ پر بھی روب جما رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں میں کتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں، اب میں آپ کی خدمت کہاں سے کروں گا بھائی، ٹائم ہی کہاں ہے میرے پاس۔ ان کو کبھی یہ روب مت جمانا، ارے آج اگر کچھ بن بھی گئے ہو نا، یہ انہی کی دعائیں تھیں، اور ان کو کہہ رہے ہو بڑا آدمی ہو گیا ہو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اور آپ نے ایک بار اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا مجھے جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا ہے۔ ارشاد کیا ہوا کہ اے موسیٰ، جنت میں تیرا جو پڑوسی ہے وہ ایک فلاں علاقے کا کسائی ہے۔ آپ حیران ہو گئے، آپ نے کہا مولا مجھے ملنا ہے، ایڈریس بتایا گیا، آپ چلے گئے وہاں پر۔ ایک نوجوان نے دروازہ کھولا، آپ اندر گئے، گھر میں گئے تو دو بوڑھے ماں باپ، بوڑھی شخصیات تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، آپ کی رسالت کی گواہی دی، اور دونوں دنیا سے چلے گئے۔ وہ نوجوان کسی کام سے گیا، جب واپس آیا اپنے دونوں والدین کو دیکھا کہ دونوں کا انتقال ہو گیا ہے، تو کہا ہو نہ ہو آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں نے تو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا میرے ماں باپ روزانہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک حضرت موسیٰ کا دیدار نہ کر لیں۔ آپ ہمارے گھر آئے ہیں، آپ کو انہوں نے دیکھا ہے، یہ چلے گئے دنیا سے، آپ ہی حضرت موسیٰ ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا بتاؤ کچھ اور بھی دعا کرتے تھے؟ کہا ہاں، میں اپنے بوڑھے ماں باپ کیونکہ چبا نہیں سکتے تھے، روز ان کو دیوالے چبا چبا کر کھلاتا تھا، اور جب بھی کھانا کھلاتا تھا نا، میری ماں دعا کرتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا۔ حضرت موسیٰ کہتے بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے۔ یہ ہے ماں کی دعا، اور یہ وہ دعا ہے جو بن مانگے مل رہی ہے، جو ماں کے دل سے نکل رہی ہے۔ آؤ میں بتاؤں کچھ بڑے آدمی، واقعی جس کو کہتے ہیں بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا تو کوئی نہیں نا، کتنے بڑے وقت کے امام ہیں۔ مگر آپ کی والدہ ایک مسجد کے امام صاحب سے انسپائر تھی، مقرر تھے، وہ اچھے بیان کرتے تھے، تو آپ کو وہ کہتی کہ جاؤ وہ امام صاحب سے مسئلہ پوچھ کے آؤ۔ خود مفتی اعظم ہیں، امام ہیں کروڑوں حنفیوں کے، ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں پتہ نہیں میں کتنا بڑا مفتی ہوں، تم مجھے مسجد کے امام کے پاس بھیج رہی ہو۔ آج تو یہ ڈائریکٹ جواب دے دیتے ہیں نا، مجھے پتہ نہیں میں کون ہوں، مجھ سے بحث کر رہی ہو، اتنی کتابیں پڑھی، ماں تم نے تو پڑھا ہی کچھ نہیں، ابو جان آپ کو دنیا کا کیا پتا، مجھے پتا ہے۔ سنو امام اعظم، یہ ایسے نہیں بنتے بڑے لوگ۔ ماں کو کہتے ٹھیک ہے ماں، مسجد کے امام کے پاس جاتے، اس مقرر کے پاس جاتے، وہ کہتا حضور آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے، آپ دنیا کو مسئلے بتاتے ہیں۔ کہ کیا کروں، ماں نے بھیجا ہے۔ کہ حضور جو آپ بتا رہے ہیں مجھے آپ ہی مسئلے کا جواب بتا دیں، وہی میری طرف سے ماں کو بھی بتا دیں۔ ایک بار ماں نے کہا کہ میں خود جا کر پوچھوں گی، پھر بھی امام اعظم نے منع نہیں کیا۔ اچھا کئی میل کا سفر تھا، امام ابو یوسف کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کوفہ کی گلیوں میں کہ امام اعظم اس خچر یا اس سواری کے لگام تھامے ہوئے ہیں، ماں اس پر سوار ہے اور وہ بازار میں اسے لے کے جا رہے ہیں۔ ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں تم مجھے تکلیف دے رہی ہو، وہ میرا شاگردوں کا بھی شاگرد ہے، اس کو کیا پتا جو مجھے پتا ہے۔ اللہ اکبر، ماں جاتی ہیں، مسئلہ پوچھتی ہیں، واپس آتی ہیں، امام اعظم ماں کو کچھ نہیں کہتے۔ یہ ہوتا ہے ماں کی فرما برداری۔ آج دیکھو دنیا ان کے گن گا رہی ہے۔ سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا نام ہے، اولیاء کے سردار ہیں، دیکھو ماں کی خدمت کیسی کرتے تھے۔ آپ کی والدہ نے سردیوں کی رات تھی، سخت سردی کی رات، آپ سے پانی مانگا، حضرت بایزید بستامی ماں کے پاس پیالہ لے کر گئے تو ماں سو گئی تھی، ماں کے سرہانے پیالہ لے کر کھڑے رہے، رات بھر کھڑے رہے، سخت سردی میں پانی تھوڑا سا آپ کی انگلیوں پر گرا تو وہ پانی برف بن چکا تھا۔ ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا بایزید بستامی بستر کے کنارے کھڑے ہیں۔ کہا بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہا ماں آپ نے رات پانی مانگا تھا نا، اس لیے کھڑا رہا کہ نہ جانے کب آنکھ کھل جائے۔ اب جب پانی دینے کے لیے پیالہ الگ کیا نا تو وہ برف چمڑی سے چپک چکی تھی، تو جب وہ برف الگ ہوئی نا ہاتھ سے خون نکلنے لگا۔
حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی کی ماں نے جب یہ دیکھا نا کہ بیٹا ساری رات کھڑا رہا اور اب اس کا ہاتھ بھی لہو لہان ہو گیا، حضرت بایزید بسطامی کی ماں نے پتہ اس رات کیا دعا دی؟ کہتی یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ دیکھو کیا مقام ملا، اولیاء کرام کے سردار بن گئے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو دل سے نکلتی ہیں۔ ماں باپ کی خدمت ایسی کرو، اب کہو نا ان کے دل سے دعا نکلے، جب وہ دعا نکلے گی نا پھر وہ کام بننے آپ سوچ نہیں سکتے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور میرے سب سے زیادہ حسن اخلاق کا حقدار کون ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تیری ماں۔ کہ حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ کہ حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ کہ حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیرا والد۔ نبی پاک کا ہر لفظ بہت ہی کیلکولیٹڈ اور ہر لفظ بڑا قیمتی ہے۔ علماء نے بحث کی کہ نبی پاک نے 3 بار ماں کے بارے میں فرمایا، 1 بار والد کے بارے میں فرمایا، اس میں کیا راز ہے؟ اور پھر انٹرپریٹ کیا۔ مفسرین نے، حدیث کی شرح لکھنے والوں نے بتایا کہ ماں بچے پر 3 احسان کرتی ہے، والد 1 احسان کرتا ہے۔ ماں بچے کو پیٹ میں 9 ماہ پالتی ہے، ولادت کے وقت بالکل موت کے قریب ہو کر ماں واپس آتی ہے، اور پھر ماں پرورش کرتی ہے۔ باپ پہلی 2 تکلیفیں یا پہلے 2 احسان نہیں کرتا، باپ پرورش کرتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، علماء نے اس حدیث کے بعد جو ہمیں مدنی پھول دیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ والد کی عزت نہیں کی جائے گی، ماں کی عزت کی جائے گی، ماں کے احسان زیادہ ہیں یقیناً، لیکن یہ دونوں ہماری دونوں آنکھیں ہیں۔ ماں کی خدمت زیادہ کی جائے گی، باپ کی عزت زیادہ کی جائے گی۔ ماں کے بارے میں بڑے بیانات ہوتے رہتے ہیں، آپ نے بھی سنے، ہم نے بھی کیے۔ میں چاہتا ہوں والد کے بارے میں 2 منٹ آپ سے بات کروں۔ والد جو ہے اس کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا کہ بیٹے پر والد کا حق یہ ہے کہ بیٹا والد کے ساتھ اس طرح رہے جس طرح غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے۔ بیٹا غلام بن کر رہے اور یہ انتظار میں رہے کہ نہ جانے کب آقا کی طرف سے کوئی حکم آ جائے۔ مگر آج حال یہ ہے کہ جوان بیٹا آقا بنا ہوا ہے اور باپ غلام بنا ہوا ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا میرا کام کر دو، اور بیٹا کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بیٹا مجھے کچھ پیسے چاہیے، ابو میرے پاس نہیں ہے۔ شریعت یہ نہیں سکھاتی، اور یقین کریں آج میں اور آپ جو کچھ ہے نا وہ والد کی وجہ سے ہیں۔ میری ماں نے بھی اگر میری خواہشیں پوری کی ہیں تو میرے والد نے اس کو پیسے دیے تھے۔ مجھ پر اور آپ پر جو کچھ ہماری خواہشیں پوری ہوئیں آج اور میں جہاں تک پہنچے ہیں، احسان مانو اپنے والد کا۔ جن کے والد حیات ہیں ان کی خدمت کیجئے۔ اس نے انگلی پکڑ کر ہمیں چلنا سکھایا ہے، والد نے اپنے نوالے کم کر کے ہمارے منہ میں نوالے ڈالے ہیں۔ پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ کہ والد جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتا۔ عموماً ماں تو چمٹاتی رہتی، کہتی میرا لال، میرا بیٹا، ہماری تکلیف پر رونے لگ جاتی ہے۔ والد یہ سب کرتا نہیں ہے، تو ہم سمجھتے ہیں والد اتنا پیار نہیں کرتا۔ اگر والد نے یہ پیار نہ کیا ہوتا نا تو ہماری یہ ساری زندگی کی خواہشیں پوری نہ ہوئی ہوتی۔ جو ہم نے چاہا ہمیں ملتا رہا، یہ سب ہمارے والد نے کیا۔ اور عموماً بیٹا بھی والد کے ساتھ اپنے ایکسپریس نہیں کرتا، اپنے جذبات شیئر نہیں کرتا۔ وہ بھی ماں کو کہتا ہے ماں تم سے پیار کرتا ہوں، والد کو نہیں کہتے۔ کہنا چاہیے۔ جن کے بوڑھے والد موجود ہیں آج انہیں احساس دلاؤ کہ ابو میں جو کچھ ہوں وہ آپ کی وجہ سے ہوں، آپ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، اب آپ کے بڑھاپے کا میں سہارا ہوں۔ جوان اولاد اپنے والد کو یہ احساس دلا دے کہ آپ کے مجھ پر احسانات ہیں، اس بڑھاپے میں اس کی تھکن دور ہو جائے گی، اس کا سینہ چوڑا ہو جائے گا کہ میرے بچے میرا احسان مانتے ہیں۔ اب وقت ہے ہمارا کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ بالخصوص میں والد کے موضوع پر چند بات جو کرنا چاہتا تھا کہ خدا را قدر کیجئے جن کے والد حیات ہیں۔ آج انہوں نے سب کچھ سجا کر ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، اور اگر اب اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ تمہارا بوڑھا والد تمہارے پاس ہے تو اس کے پیر دھو کر پیو تو یہ بھی کم ہے۔ مگر آج لوگ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے۔ آج بیٹا آقا بنا ہوا ہے والد کے سامنے، ایسا نہ کیجئے۔ وہ بوڑھا آدمی کچھ کہہ نہیں پاتا، اس کو فیل بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک وقت تھا، میرا جوبن تھا، میرا کنٹرول تھا، مگر آج جوان اولاد مجھے وہ وقعت اور وہ عزت نہیں دیتی۔ امید کرتا ہوں آج یہ بات لے کر جائیں گے، اپنے والد کی قدر کرو گے
کل بچے آپ کی قدر کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کا خدمت گزار بنا.